अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, ये समझ रहे थे कि इमरान खान की गेम ओवर हो चुकी है और अब ये मजे मजे के साथ 5 साल की हुकूमत करेंगे। शहबाज शरीफ वजीर आजम होगा, आसफ जरदारी सदर होगा। लेकिन आसफ अली जरदारी का जो सदारती इलेक्शन है उसके बीच एक ऐसा काम हुआ है जिसके बाद MQM के रहनुमाओं ने जो बयानात दिए हैं इससे हुकूमत में अलाइदगी, और दूसरा ये कि ये जो इधर उधर से बंदूकों पकड़ कर एक हुकूमत बनाई गई थी ये बन तो गई है लेकिन ये चल नहीं सकती, ये चल नहीं सकेगी। क्या स्टेटमेंट्स आई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि सदारती इलेक्शन का नतीजा आने से पहले क्या क़यामत टूटी है आसफ अली जरदारी साहब के ऊपर, जो एक बड़ी अक्सरियत के साथ सदर बनने का दावा कर रहे थे। और उससे इंपॉर्टेंट चीज ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन सी बड़ी कामयाबी मिली है जिसके बाद PTI का जो कैंप है उसमें जश्न का समा है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। और ये इतनी बड़ी कामयाबी है, इतनी बड़ी कामयाबी है कि अब ना तो इसके सामने आसफ जरदारी की सदारत और ना शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप ठहर सकेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपके ख्याल में क्या इमरान खान के खिलाफ इन्होंने जो इकदामात उठाए थे उसमें ये कामयाब हो चुके हैं या उल्टा इनको नाकामी का सामना करना पड़ा है? आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आपको सबसे पहले ये खबर बतानी है कि आज वैसे तो ये पूरा इलेक्शन डे 1 से ही मुतनाज़े रखा है, तनाज़ात का शिकार रखा है और इसके ऊपर भी आज भी आईनी और कानूनी जो सवालात हैं वो उठते हैं। इवन ये कि जो स्पेशल सीट्स हैं उसको लेकर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और जितने भी वज़राए आला हैं, इवन ये कि वज़ीर आज़म का जो इलेक्शन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में कोरम जो है वो पूरा नहीं था। ये अपनी जगह एक आईनी और कानूनी सवाल रखेगा। अदालतें इसको कैसे एड्रेस करेंगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उन सब में जो सबसे मुतनाज़े इलेक्शन है वो आज का सदारती इलेक्शन था, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट की वाज़े वर्डिक्ट के बावजूद कौमी असम्बली के और पंजाब असम्बली के लोगों ने वोट कास्ट किया रिजर्व्ड सीटों के ऊपर। इवन ये कि सिंध हाई कोर्ट ने सिंध में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो 3 मेंबरान हैं उनके वोट को गिनने से मना कर दिया था। लाहौर में पंजाब असम्बली का जो इजलास हुआ है उसमें मखसूस लोगों ने वोट कास्ट किया है अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, और पेशावर में डेफिनेटली नहीं किया। वफाक में भी उन लोगों ने वोट कास्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि आसफ अली जरदारी की सदारत, जो ये दावा कर रहे थे कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं, लेकिन मौलाना ने तो अब कह दिया कि वो मुफाहमत नहीं बल्कि मफादात के बादशाह हैं। और उन मफादात के जो बादशाह हैं आसफ जरदारी साहब, उनकी जो सदारत है उसके ऊपर भी आईनी तौर के ऊपर ये इलेक्शन सही था या गलत था, इसके ऊपर सवाल रहेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन को चैलेंज करने का भी फैसला कर लिया है। अभी से कुछ देर पहले एक रिपोर्ट आई थी। अब मैं MQM की बात करता हूं, उसके बाद आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कैंप में जश्न क्यों है और PTI को इतनी बड़ी कामयाबी कौन सी मिली है। दोस्तों, वैसे तो MQM के बारे में मैंने पहले भी आपको ये कहा था कि MQM पीपल्स पार्टी को वोट करेगी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं करेगी। आप समझ गए, वोट वो करेगी पीपल्स पार्टी को, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं करेगी, बल्कि उनको कहा जाएगा तो वो वोट जाकर दे आएंगे। और बिल्कुल एग्जैक्टली आज क्या हुआ ये मैं आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट खबर के ऊपर आते हैं। हालात बताएंगे कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे।
خالد مقبول صدیقی جو کنوینر ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا یہ وقت کے اوپر جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا۔ صدارتی انتخابات کے لیے قومی اسمبلی میں خالد مقبول صدیقی آئے، اور یہاں پر سب سے بڑا کوسچن اٹھتا ہے وہ یہ کہ خالد مقبول صدیقی نے یہ کہا کہ ہمارے جو اراکین ہیں MQM کے لوگ، انہوں نے زرداری صاحب نے جو عشائیہ دیا تھا اس میں شمولیت کی ہے، میں اس عشائیے میں نہیں گیا تھا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا MQM خود اپنی خوشی کے ساتھ یہ ووٹ دے رہی ہے یا ان کو مجبور کیا جا رہا تھا یا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ، جب صحافی نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا کوئی آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی معاہدے کے تحت نہیں بلکہ دعاؤں کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ پیپلز پارٹی کو ووٹ کر رہے ہیں تاکہ حکمران جو ہیں وہ تمام پاکستانیوں کو برابر سمجھ سکیں، کیونکہ اصل مسئلہ جو MQM کا وہ یہ ہے کہ وہ ایک آئینی ترمیم چاہتے ہیں، اور وہ جو آئینی ترمیم ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ریڈ لائن یا لائف لائن کی حیثیت رکھتی ہے۔ وعدہ تو کر لیا پیپلز پارٹی نے بھی، مسلم لیگ نون نے بھی، لیکن پیپلز پارٹی مر جائے گی لیکن وہ آئینی ترمیم نہ کبھی کرے گی نہ کبھی کسی کو کرنے دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں خالد مقبول صدیقی صاحب مایوس بھی نظر آئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اختلافات تو سیاست میں ہوتے ہیں، ہمارے مطالبات کی راہ میں یہ جاگیردارانہ جو جمہوریت ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جاگیردارانہ جمہوریت کا بیسکلی جو تانا وہ دے رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو دے رکھے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کراچی کے لوگ جو ہیں ان کو برابر کا شہری نہیں سمجھا جاتا، یہی ان کے کہنے کا مقصد ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب اگر وہ ترمیم ہو جاتی ہے تو بھی سب برابر ہو جائیں گے، ان کے یہ کہنے کا مقصد ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی جو ہے وہ الارمنگ سچویشن ہے ان طاقتوں کے لیے جنہوں نے وزیر اعظم تو بنا دیا، صدر تو بنا دیا، اور جیسے بھی بنا دیا، لیکن کیا یہ صدر اور کیا یہ وزیر اعظم چل پائیں گی؟ عدالتیں ان کو چلنے دیں گی اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی ان کو چلنے دیں گی؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اگر ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا تو ہم بھی اس کے لیے تیاری کرے ہوئے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونے دیں گے، یہ خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں ان کا کہنا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل جو ہے اس نے کل دھاندلی کے خلاف اور اسپیشل سیٹوں کے خلاف احتجاج کی کال دے رکھی ہے عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر۔ تو اس میں اب پاکستان تحریک انصاف کو GDA گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو ہے اس کی حمایت حاصل ہو گئی ہے، اور یہ بڑا افیکٹو ایک اتحاد ہے، ایک الائنس ہے جو سندھ میں بہت افیکٹولی کام کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے سندھ میں دھرنا بھی دیا تھا، سندھ میں جنہوں نے جو احتجاج نکالا تھا وہ اتنا بڑا احتجاج تھا کہ نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس کے چرچے تھے، اور لوگوں نے اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنائی تھیں کہ پیر صاحب پگارا کون ہے جس نے اتنے، یعنی عوام کا جو جم غفیر ہے، ہر طرف لوگ ہی لوگ آپ کو نظر آئے تھے، یہ کون اتنا طاقتور شخص ہے جس نے پاکستان کے ایک اندرون سندھ ایک چھوٹے شہر میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کیا ہے اور پاکستان میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ اور اب سندھ میں GDA میں JUI یعنی مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے وہ بھی الائنڈ ہے ان کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب طاقتیں جو عوام کو باہر نکال سکتی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ علاوہ، ان کے پاس تو آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں ہیں، حالانکہ یہ حکومت میں ہے لیکن ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ کوئی پروٹیسٹ کر سکے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سٹریٹ لیول کے اوپر وہ جسے کہتے ہیں کہ متحرک پارٹی ہے جو وقت آنے کے اوپر لوگوں کو نکال سکتی ہے، GDA اپنے لوگوں کو نکال سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے آپ کو ہزار اختلافات ہوں گے لیکن یہ بات ایکسیپٹ کرنے والی ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی
جو کراؤڈ ہے اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں. اور پچھلے دور حکومت میں تو اصل میں پیپلز پارٹی اور جو مسلم لیگ نون ہے انہوں نے مولانا کو رکھا ہی اس خاص مقصد کے لیے تھا کہ جب ہمیں کراؤڈ کی ضرورت پڑے گی پیسہ ہم لگائیں گے لیکن بندے مولانا لائیں گے. لیکن اب چونکہ ان کی اپنی حکومت ہے تو اس لیے وہ مولانا صاحب کو کوئی لفٹ نہیں کروا رہے. اس لیے یہ 3 جماعتیں سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی جی ڈی اے اور جو جے یو آئی فے کا اتحاد ہے دھاندلی کے خلاف یہ اس حکومت کو چلنے دے گا یا نہیں دے گا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ بھی اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اتحاد کے لیے پی ٹی آئی کو ایک گرینڈ جو الائنس بنانا چاہ رہے ہیں جس کا ذکر اسد کیسر نے کیا اس میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی کے طور پر اور حکومت کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا. اللہ حافظ.